جی میں ہوں ندیم صدیقی M7 سٹی نیوز کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں KDS-CBA یونین کے چیئرمین عبد المتین شیخ صاحب کے ساتھ جو کہ مزدور یونین کے چیئرمین ہیں. ان سے معلوم کریں گے کرونا وائرس جس طرح سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح سے کراچی میں بھی کافی لوگ اس سے پریشان ہیں اور یقیناً بھوک و افلاس کی وجہ سے کافی لوگوں تک راشن پہنچنے میں دقت قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے متین صاحب؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بتائیے کہ آپ کے یہاں سیلری اور جو دیگر چیزیں تھیں پینشن کے جو معاملات ہیں وہ اب تک حل ہو سکے یا نہیں؟ ایک تو میں سندھ گورنمنٹ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اسٹیپ لیے کورونا کے سلسلے میں اس سے میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ وہ جو ایک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم جتنا اس کا شکر ادا کم ہے کریں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کیا وہ بغیر کسی حکمت عملی کے تحت کوئی حکمت عملی اس میں نہیں کی, کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا اس کی وجہ سے اگر حکمت عملی کے ساتھ چلتے تو یہ اور ہم 10 مہینے بھی چلا سکتے ہیں. لیکن حکمت عملی ہونی تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا تھا کہ ہم یہ جو روزگار جو ہے وہ کس طرح ان کو کھول کے ایک اسٹیپ بائی کریں. ایک علاقہ کھولتے ہیں وہاں سے وہ کما لے, اس کو بند کریں, دوسرا کھول دیں, تیسرا کھول دیں, اس طرح یہ پہیہ چلتا رہتا. لیکن انہوں نے ٹوٹل لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا. اب ایک مزدور جو ہے, میں عام ایک مزدور کی بات کر رہا ہوں, اپنے اس کی نہیں کر رہا, وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا وہ نہ نکل سکتا ہے نہ جا, کوئی دکانیں بند ہے جہاں وہ دیہڑی لگاتا ہے وہ دیہڑی لگ سکتی ہیں, جہاں وہ کیا نام ہے کھودتا ہے کھڈے کھودتا ہے وہ کھود نہیں سکتا. پورا علاقہ پورا سندھ بند ہے, پورا سندھ کے اندر کہیں بھی کام نہیں ہے. اب یہ بیچارے نہ کوئی کما سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں. اب ان کو اگر یہی حکمت میں ہوتی کہ ہم کچھ اسٹیج ایسے کریں کہ یہ کمانے کے لیے بھی نکل جائیں, پہنچ بھی جائیں, اور ہمارا کورونا کا جو اس وقت وبا ہے اس کو قابو بھی کر لیں, تو یہ تھوڑی پلاننگ میں اس میں تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو جیسے کہ آج انہوں نے ایک اسٹیپ اٹھایا, پہلے تو شروع میں نکال دیا پورا یو سی بند کر دیں, اس سے ایک بڑی مصیبت آ جاتی. اب آگے بھی ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر فرض کریں کسی علاقے میں کوئی کورونا کیس آ گیا تو وہ صرف اس گلی کو لاک کریں, بار بس کے کہ ان کی سزا پورے یو سی کو دیں یا پورے شہر کو دیں. یہ تو صحیح نہیں ہے نا, تاکہ وہ پورا شہر تو چلتا رہے, بھیا تو چلتا رہے. اور ابھی بھی آگے وہ چاہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مسجدیں کھولیں, سب سے پہلے کعبہ کھولیں, سب سے پہلے نبی کا سرکار کا ایک نام ہے وہ دروازہ کھولیں. وہ 2 جگہ ہیں. دیکھیے گاڑی سٹارٹ ہم جب تک نہیں کرتے ہیں, انگلش میں چابی ڈالتے, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی. ہم بجلی کا بلب جب تک ہم بٹن دبائیں بجلی کا بلب نہیں جلتا. اگر یہ کورونا سے تمہیں وہ ایک نام ہے واپس لانا ہے, اس سے بچنا ہے, تو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا پڑے گا, وہاں رو کے دعائیں کرنی پڑے گی, سرکار کے دربار میں جا کے رونا پڑے گا, ان سے درخواست کرنی پڑے گی کہ اللہ ہماری یہی اللہ سے درخواست کرے کہ ہماری مصیبت دور کرے. اسی طرح ہی مسجدیں ہیں. مسجدیں جو ہیں وہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ وہ حی علی الفلاح آئیں اللہ کے دربار میں. یہ بٹن دبتا ہے, یہاں پہ آ کے بٹن دبتا ہے, جب یہاں سے بٹن دبے گا تو اللہ کی صدا اوپر سے آئے گی کہ میں نے گناہوں کو معاف کر دیا, جاؤ تم خوش ہو جاؤ. یہ تھے عبد المتین شیخ صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمیں مسجدوں کو, اللہ کے گھروں کو کھولنا ہوگا, خاص طور پہ خانہ کعبہ کو, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوری طور پر کھولنا ہوگا, جہاں پر گڑ گڑا کر مسلمانوں کو, انسانوں کو دعائیں کرنی پڑے گی, اللہ سے لو لگانی پڑے گی, جب جا کے یہ جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اس سے نجات مل سکے گی.